يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ ہمارے بہت زیادہ شکریہ اور حسن ثناء کے مستحق ہیں محترم قاری صاحب، جنہوں نے ابھی تلاوت کی اور ہمارے دلوں کو نور ایمانی اور حلاوت قرآنی سے معطر اور منور کیا۔ اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور ایک بندے کے فضائل میں یہ چیز شامل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اقرأ علیہ شیئا من القرآن، مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو عبداللہ حیرت زدہ ہو گئے، علیک اقرأ وعلیک انزل، کہ میں پڑھوں حالانکہ قرآن تو آپ پر اترا ہے اور ہماری یہ چاہت ہے کہ آپ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، تو میں پڑھوں آپ پر؟ فرمایا کہ ہاں، احب ان اسمعہ من غیری، آج میری خواہش ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں۔ تو آپ نے عبداللہ کا انتخاب کیوں کیا؟ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، اگر کسی کی خواہش ہو کہ قرآن پاک بالکل تر و تازہ پڑھے جیسے جبریل پڑھتے ہیں، تو وہ عبداللہ کے لہجے کی پیروی کرے۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جبریل امین پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک جس طرح پڑھنا باعث اجر ہے، اس طرح سننا بھی باعث اجر ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت جلدی حصول اور نزول تلاوت قرآن سننے سے ہوتا ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو خاموشی سے، بالکل خاموش رہا کرو، سنا کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو مانا قرآن پاک کا سننا یہ باعث ہے نزول رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے عطا ہوتی ہے۔ اور تلاوت کا سننا ان اسباب میں سے ہے جو اسباب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا موجب بنتے ہیں، جن اسباب کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بندوں پر اتارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں جو حق ہے قرآن کا اس طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض دفعہ ہم نے اسٹیجوں پر دیکھا ہے قاری صاحب کو قرآن پر لگا دیا اور خود پروگرام تشکیل دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، یہ بالکل ادب قرآن کے خلاف ہے۔ آپ کا سب سے اس وقت جو اہم پروگرام وہ تلاوت قرآن ہے، رحمان کا کلام جس کو پڑھا جا رہا ہے اس کو سننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سماع کا حق ہے وہ ہمیں اپنانے کی توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن سکے۔ اس وقت میرا دوسرا شکریہ اپنے برادر مکرم، برادر گرامی حاجی یعقوب صاحب کے لیے، جنہوں نے وقت لیا اور وقت لے کر چھوڑا نہیں، مسلسل مجھ سے کراچی رابطہ کرتے رہے اور ان کے اس اصرار پر، مسلسل رابطے پر، یاد دہانی پر یہ پروگرام ممکن ہو سکا۔ میں شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ان کی اس کوشش سے آپ اتنے دوستوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ میری رائے یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ درس ایک پروگرام ہے، مگر اس پروگرام کے بہانے اپنے دینی بھائیوں سے ملاقات، ان کی زیارت اور ان کے پیارے پیارے چہروں کا دیدار بذات خود بہت بڑی نیکی۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتجالسین فیہ، حقت محبتی للمتزاورین فیہ، کہ جو بندے میرے لیے، میری رضا کے لیے
آپس میں مل بیٹھتے ہیں ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی، اور جو بندے میرے لیے آپس میں زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کوئی دنیا کی غرض نہ ہو، ان بندوں کے لیے بھی میری محبت فرض ہو جاتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ محبت ہے، ایک عظیم جوہر، جس کا سب سے پہلے قیامت کے دن اجر مرتب ہوگا۔ جب میدان محشر میں سارے اولین و آخرین جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، این المتحابون بجلالی، یا این المتحابون فیہ، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں محبتیں کرتے تھے، آپس میں ملتے تھے میرے لیے، دنیا کی غرض نہیں ہوتی تھی، کوئی دنیا کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ میری رضا کے لیے، میری محبت کے لیے اور میرے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا ہونے کی توفیق دے گا، اور دو اعزاز ان کے منتظر ہوں گے۔ نمبر 1، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے، آؤ اور ان ممبروں پر بیٹھ جاؤ، اور اتنا اللہ کے قریب ہوں گے کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ یہ ان کے لیے پہلا اعزاز۔ وہ دن جس دن بہت سے لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، کیا ان کے جرائم ہوں گے، کیا ان کے گناہ ہوں گے، اور کیا ان کی معصیتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں چہروں کے بل کھڑا کرے گا اور چہروں کے بل چلیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ چہروں کے بل بندہ کیسے چل سکتا ہے؟ فرمایا کہ ان الذی امشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم، جو ذات چہروں قدموں کے بل چلانے کی توفیق دے سکتا ہے وہ چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے، تو کیا ان کے جرائم ہیں؟ اور اس وقت بعض لوگوں کا نور کے ممبر پر بیٹھ جانا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک مظہر ہوگا اور اس کی رحمت کی ایک دلیل ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ملنا جلنا، آپس میں بیٹھنا، زیارتیں کرنا صرف اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اور دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے میں لے لوں گا، جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پورے میدان محشر کوئی سایہ نہیں، چٹیل میدان، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پہاڑ کی چوٹی، نہ کوئی درخت، صرف ایک ہی سایہ اللہ رب العزت کے عرش کا، اور اس کی کیا قیمت اللہ نے لگائی ہے وہ احادیث میں بیان ہے، پڑھیں وہ حدیثیں پڑھیں۔ تو یہ ایک اعزاز ان کے لیے ہے جن کی محبتوں کا محور اللہ کی رضا تھی، اس کے لیے ملنا جلنا، محبتیں کرنا، زیارتیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں ہمارے اس اجتماع کو انہی احادیث کے تناظر میں قبول کر لے، ہمارا مل جانا، مل بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالیٰ آج کی مجلس کی برکت سے ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کریں گے اختصار کے ساتھ، تاکہ ذہن میں رہیں اور عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے ممکن ہو۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بتانا ہے آج کہ پورے داخل ہونے کا کیا معنی ہے، ہم کیا کریں کہ ہمیں پورا داخل ہونا مان لیا جائے، کیا ہمیں کرنا، کیا ذمہ داری ہے، اسلام میں پورے داخل ہونے کی کیا علامت ہے، کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ اپنے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہو جاتا، کوئی عضو اسلام سے باہر نہ ہو۔ سمجھو اسلام ایک عمارت ہے، اس عمارت میں آپ اس طرح داخل ہوں کہ پورے داخل ہو چکے ہیں،
آپ کا سر بھی اس عمارت کے اندر ہو، پاؤں بھی، ہاتھ بھی، آنکھیں بھی، کان بھی اس عمارت کے اندر ہو، کوئی حصہ عمارت سے باہر نہ ہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جسم کے سارے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء آپ کے نہیں ہیں، آپ ان کے امین ہیں، مالک نہیں، مالک اللہ رب العزت ہے۔ جو ان اعضاء کا مالک ہے، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پاؤں کا، اس مالک نے ان اعضاء کو آپ کو عطا کیا اور آپ کو امین بنایا۔ ایک ہوتا ہے فیکٹری کا مالک اور ایک ہوتا ہے اس کا کیشیئر یا خزانچی۔ تو کیشیئر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ایک پیسہ صرف نہیں کر سکتا، مالک وہ ہے۔ یہ اعضاء جو ہیں ان کا مالک اللہ رب العزت، آپ خود نہیں ہیں، آپ اس کے جو ہیں وہ امانت دار، امین ہیں، جن کا تصرف آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ اب ادخلوا فی السلم کافہ کا معنی یہ ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ آنکھوں سے ایسی کوئی چیز نہ دیکھو جس کے دیکھنے سے اللہ ناراض ہو، جس کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف۔ ایسا اگر کرو گے تو آپ کی آنکھیں دائرہ اسلام سے باہر ہیں، آنکھیں آپ کی باہر ہیں، عمارت میں نہیں ہیں، دین اسلام میں نہیں ہیں۔ ان سے اگر وہ چیز دیکھو گے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرو گے جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو آپ یقین کر لیں کہ یہ آنکھیں آپ کی اس عمارت کے اندر نہیں، باہر ہیں۔ اپنی آنکھوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج بہت سے شیطانی مناظر ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتے ہیں، اور ان کو اللہ کی حیا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیا ہو تو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں۔ ہم حیا تو کرتے ہیں مگر اپنے بڑوں کی، باپ کی، دادا کی، ان کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرتے کہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، میرا دادا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہے ہیں، وہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو گویا جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے ہیں ان میں سب سے ہلکا ہم نے اللہ کو لیا ہے۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، یہ پروردگار کی قدر ہے، یہ اس کا مقام آپ نے پہچانا۔ حافظ ابن قیم کی عبارت ہے، یا من جعلت اللہ احوط الناظرین الیک، اے وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو تمام دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ باپ موجود ہے، گناہ نہیں کرنا، دوست موجود ہے، گناہ نہیں کرنا، پڑوسی دیکھ رہے، گناہ نہیں کرنا، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ مانا سارے دیکھنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب سے ہلکا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اناس من امتی یاتون یوم القیامہ باعمال کامثال جبال تہامہ، میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے ساتھ ان کی نیکیاں چل رہی ہوں جن کا حجم تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر ہوگا۔ آپ مری کا پہاڑی سلسلہ سمجھ لیں، کسی اونچی چوٹی پر کھڑے ہو تو آپ کو تا حد نگاہ پہاڑ نظر آئیں گے، ایک چوٹی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ اس طرح قیامت کے دن بعض لوگ اپنی نیکیاں لے کر کھڑے ہوں پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف، اور خوش کہ ہمارے پاس ڈھیروں نیکیاں موجود، لیکن یجعلہ اللہ ہباء منثورا، اللہ ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر کر ضائع کر دے گا، اڑا دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو اچھا روپ دکھاتے تھے، پارسائی کا، تقوی کا، اور جب تنہائی میں جاتے تو اللہ تعالیٰ کی حرمات کو پامال کرتے۔ جب دنیا نہیں دیکھ رہی، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، تو چن چن کر گناہ کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہیں، یہ اس ناراضگی کا صلہ اور نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت وہ ساری نیکیاں جو تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے انجام دی، جو پہاڑ جیسی ہوں گی،
مگر ذرے بنا کر بکھیر دے گا، کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا فیصلہ برآمد ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ ان کے پاس ڈھیروں نیکیاں اور توقع کیا، ہم کامیاب ہیں، مگر چونکہ یہ ساری نیکیاں ریاکاری کے تحت تھی، دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، تو اللہ تعالیٰ سب کو ذرے بنا کر بکھیر دے، کوئی نیکی کام نہ آئے گی۔ اور اچانک وہ فیصلہ صادر ہوا جو ان کی توقع کے خلاف تھا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے اپنے آپ کو اور آپ سب کو کہ جو دین میں پورا داخل ہونا ہے، یہ سارے جسم کے اعضاء کے ساتھ، ان آنکھوں سے وہ چیز مت دیکھو جس کو دیکھنے میں پروردگار کی ناراضگی، ایسے مناظر نہ دیکھو، ایسے کلپ نہ دیکھو جو فحاشی کا آئینہ دار ہے، گناہ اور معصیتوں کا آئینہ دار ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، آپ کی نہیں ہے، آپ اس کی امین ہیں۔ اس کا تصرف آپ نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، تب یہ زبان آپ کی دین میں داخل ہوگی۔ اور اگر زبان چل رہی ہے غیبتوں کے ساتھ اور چغلیوں کے ساتھ اور الزام تراشیوں کے ساتھ اور دروغ گوئی کے ساتھ، تو معنی آپ کی زبان دین میں داخل نہیں ہے، دین سے باہر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہو رہا۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اسے نفاق کہا ہے۔ ایک بار آپ گھر سے تشریف لائے، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان دنوں صحابہ بھی ہوتے تھے اور منافقین بھی، بظاہر اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اندر ایمان نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن آپ نے ایک تقریر کی، اس کا ایک جملہ یہ ہے، یا معشر من آمن بلسانہ یا اسلم بلسانہ ولما يدخل الایمان فی قلبہ۔ اے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان ہیں اور اب تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا، ایک عرصہ گزر چکا ہے، اسلام قبول کیے یا اسلام کا دعویٰ کیے، مگر اسلام اب تک زبانوں تک محدود ہے، اندر داخل نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کی عیب جوئی کرو۔ ان کے قریب سے گزرو تو کھلی آنکھوں سے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، سننے کی کوشش کرو کیا باتیں ہو رہی ہیں، نہ ان کی غیبت کرو نہ ان کی عیب جوئی کرو۔ یہ ترتیب یہ سمجھا رہی ہے کہ ایک شخص ایمان کا دعویٰ کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزے رکھنے والا، اگر اس کے اندر یہ دو گناہ ہیں، غیبت کرنا اور اپنے بھائیوں کی عیب جوئی کرنا، ان کی عیب تلاش کرنا، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، انہیں بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تو اس کا ایمان ابھی قابل قبول نہیں، بلکہ اس کے اندر نفاق ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ تو اگر زبان سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو مانا زبان ابھی دین میں داخل نہیں ہوئی، دین سے باہر ہے۔ اس طرح بقیہ اعضاء ہیں، آپ کے کان ہیں، کانوں سے کیا سننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں۔ یہ کان اللہ کی ملک ہیں، آپ کو دیے گئے تاکہ آپ 70-80 سال جتنا یہ وقت آپ کے پاس ہیں، آپ زندہ ہیں، اس وقت تک ان کی امانت کا حق ادا کریں۔ تو ان کانوں سے کیا سنیں جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیز سنانا چاہتا ہے اگر وہ سنو گے تو اس کی رضا بھی ملے گی، محبتیں ملیں گی، رحمتیں ملیں گی۔ ابھی ہم نے تلاوت قرآن سنی، لعلکم ترحمون، اگر توجہ سے سنو گے حضور قلبی اور خشیت کے ساتھ تم پر رحم کیا جائے گا، تمہیں رحم عطا ہوگا۔ بہت بڑی نعمت ہے، کیوں یہ تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور اگر یہ تصرف اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ پر آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، زبانیں باہر ہیں آپ کی۔ ان ٹانگوں کا استعمال کر کے ایسے مقام پر جاتے ہو
جو مقام خالق کائنات کی ناراضگی کے ہیں، تو یہ ٹانگیں دین سے باہر ہیں۔ لاکھ تم دعوے کرتے رہو اسلام اور ایمان کے، لیکن اللہ کی مرضی کے خلاف، اس کے امر کے خلاف اگر ان ٹانگوں کا استعمال ہے تو یہ ٹانگیں دین سے باہر ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ جہاں اللہ چاہتا ہے۔ یہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء اور صالحین کی زیارت ہے، ان سے محبت کا اظہار ہے، رشتہ داریوں کو جوڑنا اور قائم کرنا ہے ان کے پاس پہنچ کر۔ یہ سارے ان ٹانگوں کے تصرفات۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے، بہت بڑے تابعی۔ ان کی ایک ٹانگ میں زہر بھر گیا تو معالج نے مشورہ دیا کہ اس ٹانگ کو کاٹا جائے گا ورنہ زہر آگے سرایت کر جائے گا، اور ٹانگ کٹوا لی۔ قصہ طویل ہے ٹانگ کٹوانے کا۔ جب ٹانگ کٹ گئی اور آپ کو خبر دی گئی تو کہا کہ مجھے میری ٹانگ دکھاؤ۔ وہ لوگ لے کر آ گئے، ٹانگ کو دیکھا، سامنے رکھا اور فرمایا کہ تو مجھ سے کٹ گئی، جدا ہو گئی، قیامت کے دن گواہی دینا کہ میں تجھ پر چل کر کبھی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، کبھی کسی گناہ کے مقام پر نہیں گیا، تجھے یہ گواہی دینا قیامت کے دن۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا موقف ہے۔ وہ ان امانتوں کے حق کو سمجھتے تھے۔ یہ ہاتھ اللہ کی امانت ہے، ان ہاتھوں سے کیا کام لینا ہے؟ چہرہ اللہ کی امانت ہے، چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا؟ کیا آپ کے اوامر ہیں؟ کیا آپ کے فرامین ہیں؟ اگر چہرے پر وہ رنگ نہیں، وہ نور نہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا ہے، تو چہرہ آپ کا دین سے باہر ہے۔ حکم کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پر، اپنے سر کے ساتھ، اپنے چہرے کے ساتھ۔ بعض لوگوں کے سر دیکھ لو، ان کی کٹنگ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ انگریزوں کے پٹھو ہیں۔ یہ وہاں سے کوئی فیشن آتا ہے اگلے دن وہ اپنا لیتے ہیں۔ انگریزوں نے کوئی عجیب سا وہ مزاحیہ انداز ایک بنایا ہوا ہے سر کے بالوں کا، کٹنگ کا، ہمارے نوجوان بنا کے پھرتے۔ مانا وہ سر دین اسلام میں نہیں، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات پر نہیں، بلکہ اہل یورپ کے مزاج کے مطابق۔ نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنی شلوار کو، پتلون کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، وہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ انگریزوں کی طرف سے پیغام آ گیا یہ شارٹ پہنو، یہ گھٹنوں تک، وہ ہم نے قبول کر لیا۔ ٹخنوں سے 1 انچ اوپر کر لو، اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ ما تحت القدمین فہو فی النار، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے وہ کپڑا بھی اور وہ ٹخنا بھی جہنم میں جائے گا، اس بندے کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ ہم نے قبول نہیں کیا، یہ قبول نہیں کیا۔ انگریز منحوس نے کہا کہ یہ شارٹ پہنو، یہ گھٹنوں تک جاتے ہیں، وہ پہنے اور پھر گھر میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ ہماری بہنیں، بیویاں، مائیں گھروں میں موجود ہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ تو بھائی لباس ہو، سر ہو، چہرہ ہو، کان ہو، آنکھیں ہوں، ہاتھ اور پاؤں ہوں، ان سارے اعضاء کے ساتھ دین میں داخل ہونا، یہ ایک مفہوم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جائے مکمل طور پر۔ آپ کے ہر عضو پر رنگ ہو کتاب و سنت کا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا، ہر عضو پر رنگ ہو، آپ کی ہر حرکت سے سنت کی خوشبو آتی ہو۔ ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں حدیث سے محبت ہے، حدیث ہمارا منہج ہے، حدیث ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ایک محدث تھے عاصم النبیل، امام بخاری کے استاد تھے، ان کا قول ہے کہ من طلب الحدیث فقد طلب اعد الامور، جو حدیث کا طالب ہے، جس کے اندر حدیث کی محبت ہے، وہ یقین کر لے کہ وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فعلیہ یکون خیر الناس، اس پر پھر یہ فرض ہوگا کہ وہ سب سے اعلیٰ بن کر بھی دکھائے، صرف طلب کی حد تک نہیں، بلکہ کہ آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، مسکرانے میں، بات کرنے میں، لین دین میں، سونے جاگنے میں خوشبو ہو نبی علیہ السلام کی سنت کی اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی۔ تو اگر سارے اعضاء کو اس شریعت کے تابع بناؤ گے
اور ان سارے اعضاء پر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو نافذ اور قائم کرو گے تو یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا ایک معنی۔ فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان مبین، وہ تمہارا بڑا ظاہری کھلم کھلا اور خطرناک دشمن، ساری برائیوں کا وہ مرکز اور محور ہے، اس کو مت دیکھو، بلکہ اس اپنے ڈھانچے پر غور کرو۔ یہ سارا ڈھانچہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دین ہے، مالک اللہ ہے، میں اس کا امانت دار ایک امین ہوں، میں نے امانت کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ان سارے اعضاء کا استعمال جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق میں نے جو ہے وہ انجام دینا ہے اور قائم رکھنا ہے۔ انسان کا پیٹ ہے، پیٹ میں حلال لقمہ جائے، رزق حلال جائے، حرام نہ جائے۔ یہ جو خون بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، جو ہم کھاتے پیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، جو گوشت اور خون رزق حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، وہ خبیث گوشت ہے، وہ ناپاک خون ہے، اور ایک خبیث اور ناپاک شے کو انسان جنت میں لے کر کیسے جا سکتا ہے؟ وہ ٹھکانہ تو پاکیزہ ہے اور پاکیزہ لوگوں کا ہے۔ تو اس پیٹ میں یعنی حلال کے لقمے جائیں، جیسے امام بخاری کے والد نے کہا تھا، جب فوت ہونے لگے، بہت بڑے تاجر تھے، بڑا مال کثیر چھوڑ کر کے، بڑا زرعی کثیر، وہ امام بخاری کے بڑے کام آیا۔ اگر وہ دنیا کمانے میں لگ جاتے تو حدیثیں کیسے جمع کرتے، بخاری کیسے لکھتے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ ان کے والد ایک بلا کے تاجر تھے اور بہت بڑا ترکہ چھوڑ کر گئے، اور کہا میرے سارے ترکے میں، سارے میرے مال میں ایک درہم بھی ایسا نہیں جو حرام تو کجا، جو مشکوک بھی ہو، جس کے حرام ہونے میں شک ہو، ایک درہم بھی ایسا نہیں۔ امام جوینی رحمہ اللہ بہت بڑے فقیہ اور عالم، ان کے والد نے اسی رزق حلال کی خاطر نوجوان سے جب نکاح کا وقت آیا سوچا کہ بڑا پاکیزہ مال کماؤں اور جو پیسہ جمع ہو اس سے پھر شادی کروں۔ چنانچہ انہوں نے ان کتابیں لکھنا شروع کی، ان کتابوں کو بیچا، کتنی پاکیزہ آمدنی، کتاب و سنت کا علم، کتاب و سنت کا نور فروخت کیا، کتنی پاکیزہ آمدنی۔ جب اتنے پیسے جمع ہو گئے، حق مار، ولیمہ وغیرہ، تب وہ نکاح کیا انہوں نے۔ نکاح بھی اس طرح کہ ایک لونڈی کو خریدا، اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا اور آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، اسی مال سے لونڈی خریدی، اسی مال سے اس سے نکاح کیا، اور پھر امام جوینی پیدا ہوئے، ابو المکارم ان کی کنیت، جوینی پیدا ہوئے، اور اپنی بیوی کو انہوں نے حکم دیا کہ جب تک یہ دودھ پئیں تمہارا دودھ پئیں گے، کسی اور غیر خاتون کا نہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس خاتون کی آمدنی کیسی ہے، یہ وہ خاتون اس نے کہاں سے کھایا، کہاں سے پیا، اتنی نزاہت کہ تم نے اس کو دودھ پلانا۔ ایک دن بیوی ان باورچی خانے میں تھی اور پڑوس کی عورت گھر میں آئی ہوئی تھی، بچہ یہ جوینی رو رہا تھا بے تحاشا، اسے ترس آ گیا، اس نے بچے کو چھاتی سے لگا دیا، وہ ایک دو مسے جسے بولتے ہیں چوسنا، بچے نے وہ چوس لیا، جوینی نے دیکھ لی، وہ ان کے والد نے دیکھ لیا، فوراً ڈانٹا، روکا، بند کر دو، یہ ہم نہیں جانتے اس کی کمائی کیسی، اس نے کیسا کھایا اور کیسا پیا۔ یہ سلف صالحین ان کا موقف، کتنی ان کی احتیاط۔ پھر اس رزق حلال سے کون پیدا ہوا؟ ابو المکارم الجوینی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث اور فقیہ، وہ پیدا ہوئے، اور وہ جو کفر کی ملتیں تھیں ان کے قاطع تھے، وہ بہت بڑے مناظر، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور جو بھی اس دور میں گمراہیوں کے مراکز تھے ان سب کا ناطقہ بند کر دیا۔ ایک دن ایک مناظرے میں انہیں خاموش ہونا پڑا، مد مقابل کا جواب نہ دے سکے، تو کسی نے لوگوں نے پوچھا ان سے کہ حیرت کی بات ہے، آپ نے سینکڑوں مناظرے کیے ہیں اور آپ فاتح بن کر نکلے، آج آپ خاموش ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے آج خاموش ہونا، آج کی یہ شکست
اس مسح کا نتیجہ ہو جو پڑوسن کا دودھ میں نے پی لیا، اس مسح کا نتیجہ۔ بسم اللہ صاحب کا موقف کہ اس پیٹ میں کیا جانا چاہیے، رزق حلال، اور اگر یہ حرام کا عادی ہے تو یہ پیٹ پھر دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سارے اعضاء کے ساتھ، جس کی تفسیر یہ ہے کہ ان سارے اعضاء کا تصرف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق، آپ اس کے امین ہیں، امانت کا حق ادا کر جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے جو اوامر اور نواہی ہیں ان کے تقاضے پورے کرو، تاکہ تمہارا اسلام میں داخل ہونا قابل قبول ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا اجر مرتب ہو۔ اس کی دوسری تفسیر ادخلوا فی السلم کافہ کی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے اپنی کتابوں میں جا بجا، اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے اسلام کے 3 شعبے بنائے، یہ پورا اسلام عبارت ہے 3 چیزوں سے، ان تینوں کو اپنا لو، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، ان تینوں چیزوں کو قبول کر لو، ان پر پورے اترو، انہیں پوری طرح اپنا لو۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی عملی تصویر ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 عمل، اور نمبر 3 اخلاق۔ عقیدہ، عمل اور اخلاق، ان تینوں کو اپنا لو۔ عقیدے میں کوئی کمی نہ ہو، جیسے توحید اللہ رب العزت کی، پھر توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، دیگر عقائد ہیں، مستقبل کی خبریں، قیامت کے احوال، قبر کے احوال، یہ سارے اعتقادی امور۔ محبت کرنا اللہ کے لیے، زیارتیں کرنا اللہ کے لیے، ملاقاتیں کرنا اللہ کے لیے، مل جل کر بیٹھنا اللہ کے لیے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ الولاء والبراء، کہ محبت کے قابل کون ہے، دشمنی کے قابل کون ہے، یہ اعتقادی امور ہے۔ ان سارے اعتقادی امور میں تم کامل بنو، کوئی دراڑ نہ ہو۔ عقیدے کا معاملہ مرکزی معاملہ ہے، تو صحیح فہم ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عقیدہ یہ سب سے مشکل مضمون۔ آپ اگر اہل الحدیث ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ ہم توحید اور عقیدے میں کامل ہیں، کہیں نہ کہیں نقص ہو سکتا ہے، کمی ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا بڑا مضبوط تعلق ہو علماء راسخین سے، جن کو اللہ رب العزت نے بصیرت دی ہے، علم کا نور دیا ہے، ان کے سینے کتاب و سنت کے نور سے منور اور روشن ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو، ان سے ملو، بیٹھو ان کے پاس۔ اور گجرانوالہ شہر تو ماشاء اللہ یہ علماء کا ایک مرکز ہے، اہل حدیث علماء کا۔ اللہ کی توفیق سے جو جس علاقے میں آپ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء اکابرین یہاں موجود ہیں، ان کی محبت آپ کے دلوں میں ہو، عداوت نہ ہو، ان کی چغلیاں نہ کرو، ان کی غیبتیں نہ کرو، کوئی عیب ہو بھی تو اس پر خاموشی اختیار کرو۔ کوئی عیب ان کا اچھالو گے تو اس سے ان کی ذات کمزور نہیں ہوگی، ان کا کاز کمزور ہوگا، ان کی دعوت پر حرف آئے گا۔ یہ لوگ محبت کے قابل ہیں۔ وہ جو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے عداوت قائم کرتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنگ کر سکو گے، مقابلہ کر سکو گے؟ علماء سے عداوتیں کر کے، ان کی غیبتیں کر کے جب قیامت کے دن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آ میرے بندے لڑ لے مجھ سے، تجھے میں نے چیلنج کیا تھا اور تو نے قبول کیا تھا کہ اس سے میرا اعلان جنگ ہے، تجھے شرم نہ آئی، تو نے وہ عداوتیں قائم رکھیں، وہ نفرتیں قائم رکھیں، آؤ مقابلہ کرو پھر میرا۔ کیا بنے گا پھر؟ کیا بنے گا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے، ان لم یکن الفقیہ ولیا فلیس للہ ولی، اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو اس زمین کی پشت پر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں۔ جن کے سینے کتاب و سنت کے نور سے منور ہے،
وہ حقیقت میں اللہ کے ولی ہیں۔ ابھی آپ نے نماز میں تلاوت سنیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کے اولیاء کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے کن کا؟ اہل ایمان کا۔ ولایت، اللہ کی ولایت ان کو حاصل ہے، اللہ ان کا ولی ہے۔ اور ولی کا اللہ تعالیٰ حق کیسے ادا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اندھیرے حصی بھی ہیں جو قیامت کے دن ہوگا۔ قیامت کے دن بہت سی دنیا اندھیروں میں ہوگی، کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہت سے لوگ ان کا نور چاروں طرف پھیلا ہوگا، بالخصوص پل صراط پر دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، جن کے بارے میں ارشاد گرامی ہے کہ وہ پلک جھپکنے کی طرح پل صراط کو عبور کر جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرما لے۔ کچھ بجلی کی طرح، کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح رواں دواں ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور ایک نقطے کی مانند پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کبھی وہ نور چمکتا ہے تو راستہ نظر آتا ہے، ایک آدھ قدم بڑھا لیتے ہیں، اور کبھی وہ نور مان پڑ جاتا ہے تو راستہ پھر تاریکی میں بدل جاتا ہے، گرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، سنبھلتے ہیں، پتہ نہیں کتنا وقت لگے اس پل کو عبور کرنے کا۔ تو اللہ رب العزت جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرماتا ہے، اور یہ نور معنوی بھی ہو سکتا ہے، ہدایت کا نور، علم کا نور، کتاب و سنت کا نور، اس پیغام کا نور جو عرش الہی سے آتے ہیں، عرش الہی کے پیغام۔ عبد الحدیث صاحب کو مبارک ہو، آپ صرف ان پیغاموں کو مانتے ہیں جو عرش الہی سے اترے ہیں۔ بہت سی دنیا ان پیغاموں پر چلتی ہے جو زمین پر بنتے ہیں، زمین پر لوگ تیار کرتے ہیں، اہل زمین کی تعلیمات انہیں اپنائے ہوئے ہیں، لیکن آپ بحمدللہ اس پیغام کو قبول کرتے ہیں جو عرش الہی سے آئے۔ یقیناً یہ نور ہے، یہ معنوی نور کہ اللہ رب العزت انہیں ظلمات سے نکالتا ہے، تاریکیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف منتقل کرتا ہے۔ ہدایت کا نور ہے، بصیرت کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور ہے۔ تو پھر یہ طبقہ دشمنی کے لائق نہیں بلکہ محبت کے لائق، ورنہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، سفیان ابن سعید الثوری، ان کا قول ہے کہ لو کان الفقیہ علی رأس جبل لکان هو الجماع۔ ایک عالم دین اگر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو تو سمجھے کہ وہی آپ کا مرجع ہے۔ پہاڑ کی چوٹی، چوٹی ایسی چیز ہے جس پر چڑھنا بھی مشکل ہے، اترنا بھی مشکل ہے۔ چڑھیں گے تو آپ کے پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اتریں گے تو گھٹنوں پر زور پڑے گا، لیکن چونکہ وہاں اوپر عالم دین بیٹھا ہوا ہے تو ہر روز جانا فرض۔ حضرت ابن قیم کا قول ہے جس شہر میں عالم دین نہ ہو اس شہر کے لوگوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے، اس شہر کو چھوڑ دو، کسی ایسے مقام پر جاؤ جہاں علماء کا وجود ہے۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، عقیدے کے فہم کے لیے علماء سے تعلق، ان سے رابطہ، ان کی محبت، ان سے میل جول بہت ضروری ہے تاکہ یہ گہرائی عقیدے کی آپ کو حاصل ہو، اس میں کوئی دراڑ نہ ہو اور کوئی خطا نہ ہو، کوئی انحراف نہ ہو اور کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، جس کی پہلی سٹیج عقیدہ ہے۔ عقیدے پر ہر چیز استوار ہوتی، حتیٰ کہ آپ گناہ بخشوانا چاہیں اس وقت تک نہیں بخشوا سکتے جب تک آپ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ حالانکہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ خوش کب ہوتا ہے؟ جب بندے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، سب سے بڑھ کر اللہ کو خوشی اپنے بندے کی توبہ پر ہوتی، لیکن بندے کے عقیدے میں اگر دراڑ ہو تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، جس کے دلیل اللہ کا فرمان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ پہلے جانو پہچانو کس کو؟ لا الہ الا اللہ کو، پھر استغفار کو۔ اگر اس کلمے کی معرفت کے بغیر استغفار کیا وہ قابل قبول نہیں۔ پہلے پہچانو لا الہ الا اللہ کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، جس میں کوئی دراڑ اور خلل نہ ہو، پھر استغفار کرو، اللہ قبول کرے گا۔ ایسا قبول کرے گا کہ 100 سال کے گناہ ہوں، ایک بار کے استغفار سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہاں بھی شرط توحید ہی کی ہے، توحید ہی کی، یا ابن آدم انک لو اتیتنی
بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ وفضلا۔ آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے لیکن اس میں شرک نہ ہو، تو نے شرک نہ کیا ہو، تیرا توحید کا فہم قابل قبول ہو، اور پھر تو میرے پاس آ جائے سارے گناہ لے کر توبہ کرنے کے لیے، تو میں دو کام کروں گا۔ ایک، ان سارے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، زمین کو صاف کر دوں گا۔ دوسرا، تیرے گناہوں کی جگہ اپنا فضل بھر کے وہ پوری زمین تجھے لوٹا دوں گا۔ دو یہ کام کروں، لیکن اساس توحید ہے۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو نے شرک نہ کیا۔ تو دیکھیں مغفرت اور توبہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ایک خوشی کا پہلو ہے۔ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، یمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ کیا اس کے ایک محبت اور شوق کا عالم ہے۔ دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ آپ ہاتھ کب پھیلاتے ہیں؟ میں تشبیہ نہیں دے رہا، اپنے بچے کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر اس کے استقبال کے لیے اسے سینے سے ڈالوں، وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، آپ باہوں کو پھیلا دیتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں تشبیہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں جیسے اس کے لائق ہے۔ جو صفات اس کی بیان ہے کتاب و سنت میں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کیفیت ہم نہیں جانتے، کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ جو چیز اس نے بتائی وہ قابل قبول ہے، جو چیز نہیں بتائی وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس نے صفات بتائی ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ صفات کی کیفیت نہیں بتائی، وہ اللہ کے سپرد ہے، اس پر خاموشی۔ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان ساری صفات میں کامل ہے، کسی صفت میں کوئی نقص نہیں ہے، کسی صفت میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، اس کی ساری صفات حق ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہیں بغیر کسی تشبیہ کے، اور ان ساری صفات میں اللہ تعالیٰ کی ذات بالکل کامل و اکمل ہے کسی نقص کے بغیر۔ تو اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہے ہم نہیں جانتے، مگر ایک ظاہری معنی ہاتھوں کو پھیلانے کا یہ شوق اور محبت کا اظہار ہے۔ کیوں ہاتھ پھیلاتا ہے؟ دن کو کیوں پھیلاتا ہے؟ لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کی تاریکی میں جس نے چھپ کر گناہ کیے ہیں وہ دن میں توبہ کر دے۔ جب رات آتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو پھر پھیلا دیتا ہے تاکہ جن لوگوں نے دن کے اجالے میں گناہ کیے وہ رات کو تاریکی میں آ کر توبہ کر لیں۔ ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے، پھیلائے رکھتا ہے، پھیلائے رکھتا ہے، حتیٰ کہ آخر تیسرا پہر باقی بچتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ینظر الی سماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی گناہوں کو بخشوانے والا، آؤ مجھ سے گناہ بخشوا لو۔ حل من مسترزق فارزقہ، کوئی روزی کا طالب ہو مجھ سے روزی مانگ لو۔ حل من مستشفی فاشفیہ، کوئی شفا کا طالب مجھ سے شفا مانگ لو۔ تو یہ اعتقادی عمل کیا کہ اپنے عقیدے کو سنوار لو۔ یہ مضمون تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو علماء سے تعلق ہوگا، ان کے دروس سے آپ استفادہ کریں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو یہ عقیدے کی گہرائیاں آپ پر کھلیں گے، آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دماغ روشن ہوگا، شرح صدر حاصل ہوگا، اور عقیدے کی صحت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پرواہ نہیں کرے گا، سارے معافی۔ اور کوئی گناہ ایسا آپ کر بیٹھے جو اللہ کو ناراض کر دے تو ایک گناہ پر مواخذہ اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے، پوری احتیاط کی ضرورت۔ یہ پہلا شعبہ ہوا اسلام کا، عقیدے کا باب۔ پھر عمل، دوسرا شعبہ عمل ہے، اس میں خاص طور پہ جو ارکان خمسہ، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم، جس میں توحید ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں کو، ان 5 ارکان کو پہلے سمجھو اور قبول کرو۔ پہلے عقیدہ تھا جس کو ایمان بھی کہتے ہیں، ایمان کی 6 بنیادیں تھیں، ان کو سمجھ لو اچھی طرح۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، روز آخر و تقدیر پر ایمان۔ 6 شعبے، ان 6 کو پڑھیں آپ۔
ایمان باللہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان بالملائکہ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالتقدیر، کیا ہے سب چیزیں، ان کے تقاضے، شرعی ہدایات. ایک سہل مضمون ہو سکتا ہے، یہ سمجھ لیں تو ایمانیات پوری ہو جائے گی. اسلام کی 5 بنیادیں جس میں شہادتین ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، ان کو سمجھ لیں تو ارکان 5 پورے ہو جائیں گے. تو اس طرح یہ عمل کا شعبہ ہے. بہت سے عمل، بہت سے احکام اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صادر ہوئے ہیں، ان کو اپناتے جاؤ، ان کو سمجھتے جاؤ اور اپنی طاقت کے بقدر ان کو پورا کرتے جاؤ، تو یہ پھر عمل کا شعبہ ہے. تیسرا اخلاقیات کا شعبہ، اپنے خلق کو سنوارو، جس کی ہم میں کمی. پتہ نہیں یہ فقہ ہم نے کہاں سے لے لی کہ میاں ہم توحید میں پختہ ہیں، توحید ہم کو حاصل ہے، تو اخلاقی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، توحید ہی کافی ہے کامیابی کی. نہیں، ہرگز نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ، ایک اس کا چوکا ہے جو آپ پر برساتا ہے اور اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح باقی چیزیں ہیں، اخلاقیات بھی کامیابی کی بنیاد. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، 2 عورتوں کا ذکر ہے. ایک عورت مالدار تھی، صدقہ دیتی تھی، زکاتیں دیتی تھی، روزے رکھتی تھی، طاقتور تھی، نماز پڑھتی، نفل پڑھتی. صحابہ نے اس کا ذکر کیا، اس کے محاسن بیان کیے. لیکن ایک اس میں عیب ہے، تو اسی جیرانہ بلسان ہے، زبان کی کڑوی ہے اور بڑی اپنے پڑوسیوں کو اذیت دیتی، کسی کی چغلی، کسی کی غیبت. فرمایا ہی فی النار، یہ خاتون جہنم میں جائے گی. وہ نمازیں کہاں گئیں، روزے کہاں گئے، یہ دین پر چلنا کہاں گیا، زکاتیں صدقات کہاں گئے. تو یا رسول اللہ، ایک خاتون اور ہے، غریب ہے، کمزور ہے، فرائض پورے کر لیتی ہے لیکن نفل نہیں پڑھ سکتی. رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، نفلی نہیں، نمازیں پوری پڑھ لیتی ہے، نوافل ادا نہیں کر پاتی، صدقہ نہیں دے پاتی، اس فقیر ہے وہ. لیکن لا تؤذی جیرانہ بلسان، زبان اس کی بہت میٹھی، اس نے کبھی کسی غیبت نہیں، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کی چغلی نہیں کی. فہی فی الجنہ، یہ خاتون جنت میں جائے گی. تو مانا اخلاق کا ایک مقام ہے جنت کے داخلے، جنت کے حصول کے لیے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. اللہ کے میزان میں قیامت کے دن جو بندے کے اعمال تولے جائیں گے، سب سے بھاری عمل بندے کا اخلاق ہوگا. سب سے بھاری عمل کیا ہوگا؟ بندے کا اخلاق ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا 2 عمل خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان. 2 خصلتیں، 2 عمل پشت پر ہلکی ہیں لیکن میزان پر بھاری ہوگی. میزان سے مراد اللہ کا ترازو، جس میں اعمال تولے جائیں گے، جس کے 2 پلڑے ہوں گے، ایک میں نیکیاں اور ایک میں گناہ ڈالے جائیں گے اور وزن ہوگا. اور یاد رکھو، گناہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بڑھ گئے، ایک رائی کے دانے کے برابر، تو ٹھکانہ جہنم. اور نیکیاں بڑھ گئی ایک رائی کے دانے کے برابر تو جنت. تو پھر قصد کرو ایسے اعمال کا جو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں. اور آپ کا فرمان اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان میں سب سے بھاری خصلت اچھے اخلاق. اور یہ حدیث خصلتان ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان، 2 خصلتیں پشت پر ہلکی ہیں، یعنی کرنا آسان ہے لیکن قیامت کے دن وزن بہت بھاری ہو گئی اللہ کے میزان. وہ کیا خصلتیں ہیں؟ ان کو اپنا لیجیے. طول الصمت حسن الخلق. ایک ہے خاموشی اختیار کیے رکھنا، خاموشی اختیار کرنا. اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ میں نے کم بولنا ہے. مجلسوں میں ٹر ٹر کرتے رہنا، جو زبان پر ہے بولتے رہنا، اول فول نہیں. کم بولنے کا عادی بنے. حالانکہ عمل بولنا ہے اور نہ بولنا ترک عمل. دیکھو شریعت کی برکت اور رحمت کہ ترک عمل پر اجر. آپ نہ بولیں، خاموش رہیں، اس خاموشی کو تولا جائے گا اور یہ خاموشی اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوگی. شریعت کی برکت اور سماحت. بولنے میں توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، بولنے میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے،
بولنے میں آپ کسی مقام پر بھی پھنس سکتے ہیں، آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے، جبکہ خاموشی میں ایسی کوئی چیز عمل نہیں ہے، ترک عمل، اور یہ ترک عمل قیامت کے دن اللہ کے میزان میں بھاری ہوگا۔ تو ایک طول الصمت، لمبی خاموشی، اور دوسرا وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ایک صحابی پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، یہ جابر بن سلیم کی حدیث طبرانی میں پڑھی میں نے، اور آ کر اس نے کیا کہا، ان فی جفوۃ الاعراب، میرے دل میں سختی ہے، غلظت، دل کی زمین سخت ہے، نرم نہیں ہے۔ یہ سخت اور نرم زمین آپ نے پہچاننی ہے، تو اس کا ایک ضابط ہے، کوئی نیکی آپ کے سامنے آئے اور آپ کا دل اس کو قبول کرتا جائے، تمہارا دل کی زمین نرم ہے، ہر نیکی قبول کر رہے ہیں، اور نیکیاں سامنے آ رہی ہیں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، قبول نہیں کر رہے، تمہارا یہ دل کی زمین سخت ہے۔ وہ عربی پریشان کہ میرے دل میں سختی ہے، مجھے اس کا علاج چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ابعد الناس من اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت، جس کے دل کی زمین سخت، وہ شخص پریشان ہے اور اللہ کے پیغمبر سے سوال کر رہا ہے کہ میں دل کو کیسے نرم بناؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحتقر من المعروف شیئا، کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا کہ نیکی چھوٹی ہے، میرا معیار اونچا ہے، میرے معیار کی نہیں ہے، اس کو کر گزرو، سمجھو کہ اللہ نے موقع دیا، نیکیاں کرتے جاؤ، آپ کی دل کی زمین نرم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، وہ مثال کیا ہے؟ چھوٹی نیکی کی مثال کیا دی؟ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، آپ کا کوئی بھائی آئے، آپ اس سے ملے کشادہ پیشانی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ سلام کر رہے، مسافہ تو کر رہے ہو اور منہ اس طرف ہے، ماتھے پر بل ڈالے ہوئے، کیوں؟ یہ غریب ہے، کمزور ہے، میں مالدار ہوں، سرمایہ دار ہوں، اور آپ کے ماتھے پر بل ہوں، نہیں، مسکرا کر ملو۔ عمل چھوٹا ہے مگر اس عمل کے تسلسل سے اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی زمین کو نرم کر دے گا اور آپ کا دل نیکی قبول کرنے کے قابل ہوگا۔ تو یہ اخلاق حسنہ، یہ تین چیزیں، باقی ان کی وضاحتیں آپ پڑھیں، علماء سے پوچھیں، ہم نے قواعد آپ کو دے دی۔ شیخ ابن قیم کے کلام کی روشنی میں کہ دین اسلام تین چیزوں سے عبارت ہے، عقیدہ، عمل اور احکام، اخلاق، عقیدہ، احکام اور اخلاق، ان تینوں کو سمجھو اور اپناؤ، اور تینوں چیزوں کے تعلق سے اپنے اوپر کتاب و سنت کا نور چڑھاؤ اور سنت کا نور پیدا کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ادخلوا فی السلم کافہ ہو جائے۔ اگر توحید میں پورے ہو، عمل پوری طرح انجام دیتے ہو، اخلاق کی کمزور ہو، تو آپ پورے اسلام میں داخل نہیں۔ پورے داخل کب مانے جاؤ گے؟ جب آپ اخلاق کے بھی اعلیٰ ہو، اخلاق کا معیار بھی اچھا ہو۔ اگر اخلاق اچھا ہے، عمل اچھا ہے، عقیدے میں دراڑ ہے، کوئی چیز قابل قبول نہیں، اور دین اسلام میں داخلہ تو دور کی بات۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے دو مثالوں سے یہ نقطہ سمجھایا، دو مثالوں سے۔ ایک مثال یہ ہے کہ کھجور کا درخت ہے، اس کی تین چیزیں ہیں، ایک اس کی جڑیں، دوسرا اس کے پھل اور اس کا تنا، اس کی اونچائی، اور تیسرا اس کا پھل۔ بات ہے کہ جو جڑیں ہیں یہ بمنزل عقیدہ ہیں، بمنزل عقیدہ، اس درخت کی آبیاری کرو گے، اس کی حفاظت نگرانی کرو گے، جڑیں مضبوط ہوتی جائیں گی، گہری ہوتی جائیں گی، عقیدہ کو ٹھوس بنا لو۔ کھجور کے درخت کی جڑیں بڑی مضبوط اور ٹھوس ہوتی، عقیدے کو ٹھوس بنا لو، اور اس سے کیا ہوگا؟ پھر تنا اوپر کو بڑھے گا۔ یہ عقیدہ اگر ٹھوس ہو تو اعمال صالح اوپر کو چڑھتے ہیں، تنا اوپر کو جائے گا، آسمان سے باتیں کرنے والا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تو یہ تنا جو ہے، پتے جو ہیں اس کے بمنزلہ عمل کے، جڑے بمنزلہ عقیدہ، اور یہ پتے اور تنا بمنزلہ عمل۔ لیکن جڑیں مضبوط ہو اور تنا اچھا ہو، اونچا ہو، پتے بھی ہوں اور پھل نہ لگے، وہ درخت قابل قبول ہوگا؟ اس کی آپ نگرانی کریں گے۔ پھل جو ہیں بمنزلہ اخلاق حسنہ، بمنزلہ اخلاق حسنہ،
یہ تین چیزیں مل کر کھجور کے درخت کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ درخت قابل قبول ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے شرف کا باعث ہے، اس کا پھل بھی آپ کو ملے گا، سایہ بھی آپ کو ملے گا، بے شمار فوائد اس کے آپ کو حاصل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی ہے، اور وہ حدیث خود ایک تشریح اور وضاحت کے قابل، بڑا اس میں علم ہے، بڑا علم ہے اس میں۔ تو الغرض یہ ایک مثال صحیح منطبق ہو رہی ہے، جڑے بمنزلہ عقیدہ اور تنا اور پتے بمنزلہ عمل، اس درخت کی بلندی بمنزلہ عمل اور اس کے پھل بمنزلہ اخلاق حسنہ۔ کوئی چیز اگر نہ ہو تو درخت قابل قبول نہیں ہوتا۔ اسی طرح ادخلوا فی السلم کافہ، اگر پورا اسلام میں داخل ہونا ہے تو ضروری ہے کہ عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ داخل ہو جائے، مکمل داخل ہو جائے۔ دوسری مثال ابن قیم نے دی ہے ایک عمارت سے، یہ مسجد خوبصورت، اس کو دیکھا آج پہلی بار اور سن فخر سے بلند ہو گیا۔ یا قریب ہمارے ماموں کا گھر تھا، اب بھی شاید نہیں، اب اس وقت تو یہاں آ کر رہا کرتے تھے، لیکن مسجد پاس نہیں تھی۔ پہلی بار دیکھا، بڑی خوشی ہوئی اور بڑی مسرت ہوئی۔ اب دیکھیں یہ مسجد ہے، تین چیزوں سے عبارت ہے۔ آپ نے اس کو بنایا تو پہلے اس کی بنیادیں آپ نے مضبوط کی، نیچے کتنا سریا آپ نے ڈالا، کتنا سیمنٹ آپ نے ڈالا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ مخفی اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ سیمنٹ اور سریا جو ہے بنیادیں بمنزلہ عقیدہ ہے، جو پہلا کام۔ مسجد کی تعمیر پہلے چھت نہیں ڈالتے، پہلے بنیادوں کو اٹھاتے۔ تو اس طرح دین اسلام میں پہلا نمبر عقیدہ کا ہے۔ عقیدہ کی اصلاح کے بغیر نہ عمل قابل قبول ہے اور نہ ہی اخلاق قابل قبول ہے۔ تو اس سریے اور سیمنٹ کی طرح، مضبوط بنیادوں کی طرح اپنے عقیدے کو پختہ بناؤ۔ پھر آپ نے دیواریں کھڑی کر دی، پھر چھت ڈال دی۔ یہ ایک آپ کے عمل کی عمارت، یہ ایک منزل ڈالیں، دو منزل ڈالیں، تین منزل ڈالیں۔ یہ عمارت کی رفعت جو ہے یہ آپ کے عمل کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور اگر بنیادیں آپ نے بنا دی اور دیواریں کھڑی کر دی، چھت کی بھرائی آپ نے کر دی، یوں ہی چھوڑ دیا تو یہ عمارت دیدہ زیب نہیں ہے۔ اب آپ نے کلر کیا، سنگ مرمر کا انتخاب کیا، ماربل خریدا، وہ لگایا۔ اب مسجد کا حسن آپ دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں۔ یہ اوپر جو آپ نے اس پر رنگ لگایا اور ماربل کا اہتمام کیا اور دیگر جو خوبصورتی کے جو بھی امور ان کو اختیار کیا، یہ بمنزلہ اخلاق حسن۔ تو عمارت کی تکمیل بھی ان تین چیزوں کے ساتھ ہے۔ عمارت کی بنیاد بمنزلہ عقیدہ ہے، عمارت کی رفعت جو ہے دیواریں اور چھت بمنزلہ عمل ہے، اور اس کے بعد عمارت کا حسن، اس کا رنگ روغن اور جو اس کی خوبصورتی کے امور ہیں، جو بھی زینت کے امور ہیں، ملمہ سازی کے امور ہیں، بشرطے کہ اسراف کو نہ جائیں اور ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غیر شرعی جو ہے وہ اہتمام ہو جائے۔ بعض مساجد میں ہم نے دیکھا اس قدر جو ہے وہ ملمہ سازی کا اہتمام کیا گیا کہ نمازی اپنا چہرہ سامنے دیکھتے ہیں، اس قدر۔ ایسا بھی نہ ہو، لیکن یہ جو سجاوٹ آپ نے کی ہے، اللہ کے گھر کو سجایا اور یہ رنگ روغن دیا، دیگر مختلف اشیاء کا آپ نے انتخاب کیا، حسن ذوق کی علامت، یہ بمنزلہ اخلاق حسن ہے۔ تو یہ عمارت کی تکمیل کے تینوں امور ہیں۔ تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ، معنی عقیدے کے ساتھ، توحید کے ساتھ، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ، الولاء والبراء کے ساتھ، اسماء و صفات کے فہم کے ساتھ، ربوبیت کے فہم کے ساتھ، الوہیت کے فہم کے ساتھ، ایمان باللہ کے ساتھ، ایمان بالملائکہ کے ساتھ، ایمان بالرسل کے ساتھ، ایمان بالکتب کے ساتھ، ایمان بالیوم الآخر کے ساتھ، ایمان بالقدر کے ساتھ، جو 6 امور ایمان ہیں ان سب کو لے کر ایک صحیح فہم کے ساتھ اس عمارت میں داخل ہو۔ اتنا کر لیا تو قابل قبول نہیں، پھر عمل کی باری، ارکان 5، دیگر اعمال، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لیتے جاؤ، جس سے روکے اسے رکتے جاؤ۔ تو امر و نہی کو ساتھ لے کر داخل ہو۔ اتنا کر لیا پھر بھی کافی نہیں۔ پھر نمبر اخلاق کا، اخلاق فاضلہ اختیار کرو، اخلاق حسنہ، اور جو اخلاق رذیلہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو ہر امر میں، گھر میں ہو تو بھی اخلاق حسنہ کا کہ آئینہ دار بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے حق میں گھر سے گواہی آتی ہے کہ کان خلقہ القرآن، پورا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق، پورا قرآن۔
عظیم الشان گواہی ہے، اور سب سے معتبر گواہی گھر کی ہوتی ہے، دوست احباب کی نہیں۔ باہر آپ نکلیں گے تو آپ کو مختلف غرضیں ہوں گی لوگوں سے، کسی سے آپ نے قرض لینا ہے، کسی سے کاروباری آپ نے اشتراک کرنا ہے، کسی سے آپ نے رشتے کی بات کرنی ہے، تو ان کو دکھانے کے لیے آپ پارسا بن جائیں گے۔ اب وہ دوست اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف اتنی قابل قبول نہیں ہے۔ اب گھر میں کوئی نہیں دیکھنے والا، آپ ہیں اور آپ کے اہل خانہ ہیں، اور اگر گھر سے گواہی آ جائے کہ گھر میں بھی آپ اچھے اخلاق کے مرقع اور آئینہ دار ہیں، تو تب وہ گواہی قابل قبول بھی ہوگی، اور یہ آپ کے بہترین ہونے کی گواہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم سب میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہو۔ فرمایا کہ میں سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔ یہ گواہی، یہ اخلاق حسنہ کی گواہی، تو اس عمارت میں داخل ہونا ہے اور ضروری ہے کہ داخل ہو جاؤ، ورنہ کڑے حساب کا سامنا کرنا پڑے گا اور کڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دین اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں آپ کو داخل ہونے کی دعوت دی گئی، داخل ہو جاؤ۔ اب جو داخل ہو گیا وہ جنتی، اور جو داخل نہ ہوا وہ جہنمی۔ صحیح بخاری میں مثال دے کر اس کو واضح کیا نبی علیہ السلام نے کہ دین اسلام جو ہے، یوں سمجھو ایک بادشاہ ہے، ایک محل بناتا ہے، محل بنا کر دسترخوان چن دیتا ہے، جعل فیہا مأدبا، دسترخوان لگا دیا، بہت سے پھل گوشت اور طرح طرح کی نعمتیں چن کے رکھ دی، اور پھر ایک شخص کو بھیجا، جاؤ اور جا کر لوگوں کو بتاؤ کہ محل بھی بن چکا ہے، دسترخوان بھی تیار ہے، بس آ جاؤ اور آ کر کھاؤ اور پیو، عیش کرو۔ دائی جاتا ہے، دعوت دیتا ہے، جس نے قبول کر کے داخلہ اختیار کر لیا، داخل ہو گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، اس محل میں داخل ہوا، پوری طرح داخل ہوا، وہ دسترخوان پہ بیٹھ جائے گا، کھائے گا اور پیے گا۔ اور جس نے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور گھر میں داخل نہیں ہوا، ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں کیا، یہ داخل ہوا تو ادھورا، ناقص، عقیدے میں نقص ہے، عمل میں نقص ہے، اخلاقیات میں نقص ہے، اس کا داخلہ قابل قبول نہیں، تو پھر وہ گھر میں داخل نہیں ہوگا، دسترخوان پر نہیں بیٹھے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی کیا تعبیر، اس مثال کی مثال فرشتوں نے بیان کی تھی، صحیح بخاری کی حدیث، فرشتوں نے بیان کی، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر بنانے والا اللہ رب العزت، اور یہ گھر دین اسلام ہے، دسترخوان جنت ہے، اور داعی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعوت دے رہے ہیں، جس نے دعوت قبول کر لی مانا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو اسلام میں داخل ہو گیا مانا اس کو جنت مل گئی، دسترخوان بھی سامنے موجود ہے، اب کھاؤ پیو، ہمیشہ کی عیش۔ جس نے اس دائی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بہت سے لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے باپ دادا کافی، قوم برادری، پیر و مرشد، جو ہمارا خود ساختہ امام، تعصب کا شکار، وہ دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، پھر کس کی دعوت قبول کرتے ہیں؟ جس کی مرضی، ہمیں اس سے کیا سروکار، جس کی چاہو دعوت قبول کرو، کسی اور کی دعوت کو قبول کرو گے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ اس گھر میں وہی شخص داخل ہوگا، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، جو متبع ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کو سنے، آپ کی دعوت کو قبول کرے، عقیدے کو سمجھے، عمل کو سمجھے، اخلاقیات کو سمجھے، اور پھر داخل ہو جائے۔ داخل ہو گیا تو اسلام اس نے قبول کر لیا، ادخلوا فی السلم کافہ ہو گیا۔ جب داخل ہو گیا سامنے دسترخوان ہے، مانا جنت موجود ہے، اب کھانا پینا مستقل عیش ہے، کوئی نقصان نہیں، کوئی تنگی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی خسارہ نہیں، نفع ہی نفع، اور روز افزوں بہتری، تحسن، روز افزوں جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ، حسن میں اضافہ، نور میں اضافہ، یہ ادخلوا فی السلم کافہ کی برکت۔ تو اس مثال سے بھی قرآن پاک کا مقام اور روشن اور واضح ہو گیا۔ یہ دو تفسیریں اپنے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کا امر ہے یہ دین اسلام میں داخل ہونے کا، داخل ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ داخل کیسے ہونا ہے؟ تو ان دو تفسیروں کی روشنی میں ہم نے داخل ہونا ہے۔ اپنے نسب العین کا تعین کیجئے اور اپنے اوپر ان سارے قواعد کو پیش کیجئے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوں۔ یا اللہ یہ اجتماع تیری رضا کے لیے تھا، ایک ایک بندے کو رحمت سے ڈھانپ لے، یہاں سے اٹھ کر جائیں
ایک ایک بندے کو تو بخش چکا ہو، معاف کر چکا ہو۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ہم کو اپنی محبت کے قابل بنا دے، یا اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یا اللہ اس کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ، تمام بلاد اسلامیہ کو الہ العالمین اس کے شر سے اور اس کے حملے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے، بھائیوں کو بہنوں کو عافیت کی زندگی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو نیک صحبت عطا فرما دے اور ان کو نیک صالح بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔